بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ اصحاب الرس لگ بھگ 630 قلب مسیح یا نامعلوم مدت۔ رس ڈکشنری میں رس کے معنی پرانے کنویں کے ہے، اس لیے اصحاب الرس کی معنی ہوئے کنویں والے۔ قرآن نے اس نسبت کے ساتھ ایک قوم کی نافرمانی اور سرکشی کے بدلے میں اس کی ہلاکت و بربادی کا ذکر کیا ہے۔ قرآن اور اصحاب الرس، قرآن نے سورہ فقران اور سورہ قاف میں ان کا ذکر کیا ہے، اور جن قوموں نے نبی علیہ السلام کے جھٹلانے اور ان کی کھلی اڑانے کی وجہ سے ہلاکت و تباہی مول لی، ان کی لسٹ میں ان کا نام صرف بیان کر دیا ہے اور حالات و واقعے سے کوئی چھیڑ نہیں کی۔ ترجمہ: اور عاد، سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیانی زمانے کی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے واسطے مثالیں بیان کی، اور ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ 25:38-39۔ ترجمہ: ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے اور کنویں والوں نے اور سمود، عاد، فرعون، برادران لوط، اصحاب لیک، طبع کی قوم کے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ان پر عذاب لازم ہوا۔ اصحاب الرس، ان کو اصحاب الرس کیوں کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں تفسیر لکھنے والے علماء کے قول اتنے الگ الگ ہے کہ صحیح حقیقت کھلنے کے بجائے اور زیادہ چھپ گئی ہے۔ ان قولوں میں سے ایک تحقیق مصر کے آج کے مشہور عالم فرض اللہ ذکی قدری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ رس آرس کا چھوٹا روپ ہے، اور یہ اس مشہور شہر کا نام ہے جو قفقاز کے علاقے میں واقع ہے۔ علامہ ذکی اس قول کی تائید ابن کثیر کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ کچھ تفسیر لکھنے والے کہتے ہیں کہ آذربائیجان میں ایک پرانا کنواں رس تھا، اس گھاٹی میں رہنے والے اسی وجہ سے اصحاب الرس رس والے کہلاتے تھے۔ صحیح بات اس مسئلے میں قرآن کا ظاہر وہ ثابت کرتا ہے کہ واقعہ یقیناً حضرت مسیح سے پہلے ہو گزرا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کی کسی قوم کا ذکر ہے یا کسی پرانی قوم کا، تو قرآن نے اسے چھوڑا نہیں، اور اوپر دی گئی تفسیر روایتیں اس کا قطعی فیصلہ ناممکن ہے۔ البتہ میرا ذہن آخری قول اوپر ذکر کیے گئے کو ترجیح دیتا ہے۔ بہرحال قرآن کا جو مقصد، سبق اور نصیحت ہے وہ اپنی جگہ صاف اور واضح ہے، اور یہ تاریخی بحثیں اور طے کی گئی چیزیں اس کو روک نہیں رہی، بلکہ ایک سبق لینے والی نگاہ کے لیے یہ کافی و شافی ہے کہ جو قوم اس دنیا میں اللہ کے پیغام حق کو ٹکراتی اور اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا جھنڈا اوپر کیے رہتی ہے، برابر مہلت اور ڈھیل دینے کے باوجود وہ اپنے گھمنڈ اور فساد بھری زندگی کو چھوڑ کر کہ بھلی اور پاک زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی کڑی پکڑ بطش شدید آ جاتی ہے، اور وہ بے یار و مددگار ہلاک و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ سبق اور نصیحت: انسانی کائنات کے پاس جس وقت سے اپنی تاریخ کا بھنڈار موجود ہے، وہ اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتی ہے کہ دنیا کی جس قوم نے بھی اللہ کے پیغام حق کو مذاق اڑانے کا معاملہ کیا اور اللہ کے پیغمبروں اور ہادیوں کے ساتھ سرکشی اور شرارت کو جائز رکھا، ان کی زبردست طاقت و شوکت اور شاندار تمدن کے باوجود قدرت کے ہاتھوں نے ہلاک و برباد کر کے ان کا نام نشان تک مٹا دیا، اور آسمانی یا زمینی سبق بھرے ہوئے عذاب نے دنیا سے مٹا کر رکھ دیا۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ اپنے پہلوں کے دردناک انجام کو دیکھنے اور سننے کے بعد بھی ان کی وارث قوموں نے تاریخ کو دہرایا اور اسی قسم کی حرکتوں کو اختیار کیا جن کے انجام میں ان کے اگلوں کو برے دن دیکھنے پڑے تھے۔ ان حاصل شعون عجیب، اگر انسان اس زندگی میں ان دو سچائیوں کو جان سمجھ لے تو ہمیشہ والی زندگی میں بھی ناکام نہیں رہ سکتا، اور زندگی یہی وہ راز ہے جن پر چل کر قوم اصحاب الجنہ کہلائی اور ان سے غافل رہ کر اصحاب النار کہلانے کی حقدار ہوئی۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔